اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلح امام حسن علیہ السلام اور قیام امام حسین علیہ السلام کے عوامل کس کو کہتے ہیں؟ اسباب. ٹھیک ہے، یعنی کیا سبب تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیا اور امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اس کے عوامل کیا تھے؟ کہہ رہے کیا یہاں پر اس سوال کا جواب دینا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے کیوں صلح کی اور امام حسین علیہ السلام نے کیوں قیام کیا. اگر صلح کرنا صحیح تھا تو امام حسین نے کیوں یزید سے صلح نہیں کی، اور اگر جنگ ہی کرنا تھا تو امام حسن نے جنگ کیوں نہیں کی. سمجھ میں آیا سوال کیا ہے؟ یہ سوال عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ دونوں امام ہیں، دونوں کے والد ایک ہیں، دونوں کی ماں ایک ہیں، دونوں منصب امامت پر فائز ہیں، صحیح ہے، دونوں نواسہ رسول ہیں، دونوں سردار جوانان جنت ہیں، تو پھر دونوں کا عمل الگ الگ کیوں ہے کہ ایک صلح کر رہا ہے اور ایک جنگ کر رہا ہے؟ صلح کرنا صحیح تھا تو امام حسین کو بھی صلح کرنی چاہیے تھی. اگر امام حسن کا جنگ کرنا صحیح تھا تو امام حسین کا جنگ کرنا صحیح تھا تو امام حسن علیہ السلام کو بھی صلح نہ کر کے کیا کرنی چاہیے تھی؟ جنگ کرنی چاہیے تھی. تو کیا کریں اس سوال کے جواب کو؟ ان دونوں بزرگ اماموں کے دور کے مختلف حالات و شرائط اور معاویہ اور یزید کی شخصیت اور ان کے طرز رفتار میں تلاش کرنا چاہیے. طرز رفتار یعنی کام کا طریقہ، صحیح ہے، کہ یزید کا کردار کیسا تھا اور معاویہ کا کردار. کیا دونوں کا کردار ایک اماموں کے کردار میں فرق نہیں ہے؟ جو کردار امام حسن کا ہے وہی کردار امام حسین علیہ السلام کا ہے، لیکن وقت کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے؟ مد مقابل میں کیسا انسان ہے، صحیح ہے، آیا اس کے ساتھ چلا جا سکتا ہے یا چلا نہیں جا سکتا. کہہ رہے معاویہ اپنی حکومت کے دور میں مختلف حیلوں اور لوگوں کو فریب دینے والی سیاستوں کے ذریعے سے ہمیشہ سے اس بات کی کوشش کرتا تھا، فریب دینے والی سیاستوں کے ذریعے سے ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ اپنی حکومت کو اسلامی اور شرعی رنگ دے، اور وہ اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ عام لوگوں کی افکار اس کے اسلامی سیاست کے صحیح راستے سے منحرف ہونے کو نہ سمجھ سکے. یعنی اس بات ایسے رہتا تھا وہ کہ جو جیسے تھا تو اسلام مخالف، لیکن کوشش یہ کرتا تھا کہ کوئی اس بات کو سمجھ نہ سکے، سب یہی سمجھے کہ یہ کیا ہے، اسلامی ہے، مظاہر اس کے اسلام جھلکانے کی کوشش کرتا تھا اور لوگ اسے مانتے بھی تھے. اگرچہ معاویہ نے عملاً اسلام میں تحریف کی اور اموی تشریفاتی حکومت کو اسلام کی سادی اور بے آرائش خلافت کی جگہ پر لے آیا اور اسلامی جامعہ کو ایک غیر اسلامی جامعہ میں بدل کر رکھ دیا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ دینداری کا اظہار کرتا تھا. صحیح، ظاہری طور پر کیسا تھا؟ وہ دیندار تھا، اور اس کے دربار میں بعض اسلامی قوانین کی رعایت کی جاتی تھی اور جامعہ کے ظاہری اسلامی رنگ کو بدلنے کی اجازت نہیں دیتا تھا. وہ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھتا تھا کہ چونکہ وہ دین اور خلافت اسلامی کے نام پر لوگوں پر حکومت کر رہا ہے، لہٰذا اسے کھلا کھلا ایسے کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی بنا پر لوگ اسے دین سے برسر جنگ سمجھیں کہ ہم دین سے کیا کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، دین کی مخالفت کر رہے ہیں. ایسا لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے پاس میسج نہ جائے. تھا اسلام مخالف، کام اس کے اسلامی مخالفت تھے، بدعتیں رائج کر دیں، ظلم کیے، صحیح ہے، جیسے میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا تھا کہ اس نے کیا کیا، ہاتھ کاٹ دیا جا رہا ہے صرف کنکر ہی مارنے پہ، لیکن کوئی ان پہ مقدمہ نہیں چل رہا ہے، اپنی منمانی چل رہی ہے. تو ایسے میں تمام ظلموں کے باوجود یا سروں کو کاٹا گیا، گھمایا گیا، پھرایا گیا، اس کے باوجود بظاہر وہ کیا ظاہر کرتا تھا کہ وہ کیا ہے، مسلمان ہے.
اور دربار کے اندر بھی اسلامی قوانین کی رعایت کرتا تھا. وہی دین کہ جس کے نام سے وہ ان پر حکومت کر رہا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اپنے افعال کو دینی رنگ دیتا تھا تاکہ اس کے منصب سے سازگار رہ سکے. یعنی وہ خلیفۃ المسلمین ہے تو دینی رنگ میں ہر بات کو ڈھالتا تھا تاکہ وہ جو منصب اس کے پاس ہے اس سے میل کھاتا رہے. ایسے کام کہ جن کی توجیہ و تفسیر دینی اصولوں کے مطابق نہیں کر سکتا تھا وہ انہیں چھپ کر انجام دیتا تھا، کھلے عام انجام نہیں دیتا تھا، جس کی دین میں کوئی بہانے نہ ہو. صحیح ہے. جیسے جتنے غلط کام کرتا تھا وہ اللہ نہیں کرتا تھا. کیسے کرتا تھا؟ چھپ کر اور خاموشی سے کرتا تھا. اس طریقے سے کہ اس نے عمومی افکار کو دھوکے میں رکھا تھا اور صرف جامعہ کے چنے ہوئے افراد اور اسلام کی بزرگ شخصیتیں ہی اس کی غیر اسلامی سیاست کی طرف متوجہ تھیں، عام لوگ متوجہ نہیں تھے. اس کے علاوہ معاویہ مختلف امور کو حل کرنے اور مشکلات سے مقابلہ کرنے میں غیر معمولی مہارت رکھتا تھا. صحیح ہے. کوئی مشکل آ جائے تو وہ تیز ترار اس معاملے میں تھا اور مشکلات کو خاص طریقوں سے حل کرتا تھا، جبکہ اس کے بیٹے یزید میں اس قسم کی مہارت نہیں تھی. اور یہی دونوں امر معاویہ کے دور میں قیام کی کامیابی صحیح ہے اور شہادت کے مثبت اثر ہونے کا مورد شک قرار دیتے تھے، کیونکہ ان حالات میں عام لوگوں کی فکر بنی امیہ کے خلاف قیام و انقلاب کے متعلق صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی تھی. صحیح ہے. چونکہ ان کو باقاعدہ مسلمان سمجھ رہے ہیں تو کہاں سے وہ مخالفت کریں گے اس کی؟ جب تک اسلام کا لبادہ اوڑھے ہیں. صحیح ہے. کوئی بھی انسان اگر بظاہر مومن ہو اس کے خلاف اگر کوئی بات بھی کرے گا تو اسی کوئی قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا جب تک اس کی نگاہوں کے سامنے وہ بات نہ آ جائے. تو اس لیے ایسا ماحول ہی نہیں تھا کہ کوئی بنی امیہ کے خلاف ہو سکے، کیونکہ ان کے کارنامے بظاہر کیا تھے؟ اسلامی تھے. اور بنی امیہ کی حکومت کے خلاف لوگوں میں نفرت کی لہر نہیں پیدا ہوتی، چونکہ اس وقت تک لوگوں کی فکریں اس بات سے ناآشنا تھیں کہ معاویہ کس حد تک اسلام سے منحرف ہو چکا ہے. اسی بنا پر ناواقف افراد امام حسن علیہ السلام کی معاویہ سے جنگ کو زیادہ تر ایک سیاسی اختلاف اور اقتدار و حکومت کے لیے کشمکش شمار کرتے تھے کہ یہ صرف حکومت کی جنگ ہے، سیاسی اختلاف پایا جاتا ہے، نہ کہ باطل کے مقابلے میں حق کا قیام. یعنی سمجھ رہے تھے کہ امام حق ہے، امام کے مقابلے میں جو کچھ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ باطل ہوگا. وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے. ان کے ذہنوں میں میسج کیا جا رہا تھا کہ یہ امام بھی حکومت چاہ رہے ہیں اور معاویہ بھی حکومت چاہ رہا ہے، اور یہ دونوں کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ حکومت کے لیے لڑ رہے ہیں. ایسے حالات میں تحریک کے مقاصد کو آگے بڑھانے کی راہ میں شہادت مددگار ثابت نہ ہوتی، بلکہ اس کے بارے میں عام لوگوں کی فکریں مشتبہ ہو جاتی اور حقیقت گم ہو جاتی. صحیح ہے. اس کے علاوہ یہ بھی اس صورت میں ہوتا کہ جب امام شہید کر دیے جاتے، جبکہ بہت سے تاریخی قرائن اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ شکست کی صورت میں امام علیہ السلام ایک فاتح کی شکل میں شہید نہیں کیے جاتے، بلکہ ان کو اسیر کر کے معاویہ کے حوالے کیا جاتا. اس وقت ان کو نامعلوم طریقے سے درمیان سے اٹھا دیا جاتا. یعنی جب مقابلہ ہوتا، مقابلے میں جیسے صورت ہم نے بتائی تھی کہ سردار ہی بک گئے ہیں، لشکر کے افراد بکھے ہوئے ہیں، ایسے میں جب شکست ہوتی تو امام کامیاب و کامران ہوتے یا ایک جنگی قیدی بنائے جاتے؟ جنگی قیدی بنائے جاتے اور لے جا کے شام میں رکھا جاتا قید و بند میں. کبھی بھی کسی بھی طریقے سے ان کو کیا کر دیا جاتا؟ مار دیا جاتا. آئے سمجھ میں؟ اب دیکھیں بات ہی مکمل ہو گئی کیا؟ اچھا. اور امام حسین علیہ السلام نے کیوں جنگ کی مولانا پہ؟ چونکہ یزید میں یہ مہارتیں موجود نہیں تھی، وہ سیاسی پرکھ نہیں رکھتا تھا، اس کے اندر دور اندیشی موجود نہیں تھی. صحیح ہے. وہ نماز کا وقت آتا تھا، وہ کھیل کود میں شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا. صحیح ہے. اس کی جو بدعمالیاں تھیں وہ لوگوں کے سامنے ظاہر تھیں. اسی لیے واقعہ کربلا کے بعد 10 لوگ وہاں کے گورنر نے، کہاں کے گورنر نے، جو مدینے کا گورنر تھا، اس نے 10 لوگ جو چنندہ افراد تھے، مایہ ناز ممتاز شخصیتیں تھیں،
ان کو بھیجا شام بھیجا کہ یزید ان کی خدمت کرے گا، ان کو انعام و اکرام دے گا، یہ خوش ہو جائیں گے اور آ کے یزید کی کیا کریں گے؟ تعریفیں کرنے لگیں گے. صحیح ہے. اب وہ گئے شام جانے کے بعد حکومت کے مہمان ہوئے، اور حکومت کے مہمان ہوئے تو انہوں نے جو وہاں یزید کا کردار دیکھا اور مدینہ پلٹ کے آئے تو الٹا کام ہو گیا. انہوں نے جو دیکھا تھا وہ بتا دیا کہ یزید کو ہم نے یہ کرتے دیکھا ہے، شراب اس کے ہاتھ میں دیکھی ہے، اس کو نماز کی پابندی کرتے نہیں دیکھا ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو. صحیح ہے. لہو و لعاب کی محفلوں میں ڈوبا رہتا ہے. کہا ہمیں خوف تھا، ان لوگوں کا بیان ہے، ہمیں خوف تھا کہ کہیں آسمان سے عذاب ہمارے اوپر بھی نہ نازل. کہا ہم ایسے چیزیں دیکھ کے آ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ہمیں خوف تھا کہ کہیں آسمان سے خداوند عالم ہم پر عذاب نہ نازل کر دے. اور وہی نتیجہ ہوا کہ مدینہ کے افراد نے کیا کر دی تھی؟ بغاوت کر دی تھی. اور بغاوت ہوئی اور واقعہ ہرہ پیش آیا تھا جس میں 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے تھے. صحیح ہے. مدینہ کی عورتوں کو یزیدی لشکر کے لیے حلال کر دیا گیا تھا. کون سی شریعت ہے یہ؟ کون سا دین ہے کہ جہاں اگر مسلمانوں سے جنگ ہو رہی ہے تو عورتوں اور بچوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، انہیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. حافظان قرآن صحابی رسول قتل کر دیے گئے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے. صحیح ہے. کتنے کام ہوئے کہ پورا مدینہ تاراج کر دیا گیا تھا. مدینہ رسول ہے، کوئی عام شہر نہیں ہے. اب آ جائیں، کل ہم نے کتنے سوالات لکھے تھے؟ 5. مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے. پھر انشاءاللہ کل سے ہم لوگ شروع کریں گے امام حسین علیہ السلام کی زندگی. تو سوالات لکھ لیجئے آپ لوگ. 5 سوالات ہم نے کل 5 سوالات لکھ لیے تھے کل. چھٹا سوال لکھیے. خلفائے ثلاثہ کے دور میں مولائے کائنات علیہ السلام کی مصروفیات تحریر کریں. خلفائے ثلاثہ کے دور میں مولائے کائنات علیہ السلام کی مصروفیات تحریر کریں. مصروفیات 7 سے ہوگا بیٹا. اس کا جواب 22 سے 24 پیج تک ہے. 22 سے 24 لکھ لیا سب نے؟ آگے بڑھوں؟ خاہران میں سے سب نے نوٹ کیا اس کو؟ کوئی کہاں سے نوٹ کرے گا؟ سب نے لکھ لیا ہے؟ خلفائے ثلاثہ کے دور میں مولائے کائنات علیہ السلام کی مصروفیات تحریر کریں. خلفائے ثلاثہ کے دور میں مولائے کائنات علیہ السلام کی مصروفیات تحریر کریں. لکھ لیا؟ ہاں. یہ 22 سے 24 پیج نمبر کتاب کا 22 سے 24 پیج میں اس کا جواب ملے گا آپ کو. 7واں سوال لکھیے. مولائے کائنات نے کن کن مسائل پر خلفائے ثلاثہ کی مدد کی؟ مائک بند کر لیں صاف آواز جائے گی سب کو. مولائے کائنات نے کن کن مسائل پر خلفائے ثلاثہ کی مدد کی؟
لکھ لیا؟ تحریر کرتے ہوئے کوئی ایک واقعہ لکھیں. تحریر کرتے ہوئے کوئی ایک واقعہ لکھیں. اس کا جواب ملے گا آپ کو 24 سے 28 تک. آٹھواں سوال لکھیں. 24 سے 28 بیٹا. آٹھواں سوال لکھیں. مولائے کائنات کو حکومت کن حالات میں ملی؟ 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 تحریر فرمائیں. پیج نمبر 29. جی. نواں سوال اور آخری سوال اس مولا علی کے اس کا نقش کا. کن کن محاذوں پر مولا علی نے مولا علی علیہ السلام نے جنگ کی؟ کن کن محاذوں پر مولا علی علیہ السلام نے جنگ کی؟ ہاں. تحریر کرتے ہوئے کسی ایک کو تفصیل کے ساتھ قلم بند کریں. کس کو کریں؟ کسی ایک کو تفصیل کے ساتھ قلم بند کریں. قلم بند کرنا سمجھ میں آتا ہے نا؟ جی جی. ایسا نہ کرے کوئی قلم بند کر دے. یہ ہے پیج نمبر 30 سے 32 تک. 30 31 32. یہ سب سوال لکھنے بھی ہیں؟ یہ سوال لکھنے ہی کے لیے نہ بول رہا ہوں. نہیں پہلے اورل ہوگا نا؟ نہیں تو ہیں. نہیں تو اورل تو انہی میں سے. یہ جو میں نے بنائے ہیں سوالات، یہ آج نہیں بنائے ہیں. اس کتاب کو میں نے پڑھایا ہے تقریباً 20 یا 21 میں. ٹھیک ہے. اور تب میں نے باقاعدہ ایک کاپی بنائی تھی اور اس کو میں نے پڑھایا تھا 5ویں یا 6ٹھے امام تک اس وقت. پھر یہ کتاب شاید کسی اور کے پاس چلی گئی تھی. تو ہمارا ارادہ تھا کہ پوری کتاب کو سوالوں میں خلاصہ کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے، جب سوال ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور سوال کو مد نظر رکھ کے جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو پڑھنا ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. ہمارے ذہن میں محفوظ رہ جاتے ہیں. صحیح ہے. اور اس کے مد نظر ہم نے جو ہے سوالات بنائے ہیں. ممکن ہے انہی میں سے کوئی کچھ آپ کو دے دیں، سیاقت بھی نہ بدلی جائے. تو اسی لیے ہم نے سب کی زندگی سے، یعنی دیکھیے امام حسن کی، مولا علی کی زندگی سے 9 سوال ہیں، امام حسن کی زندگی سے 9 سوال ہیں، اور امام حسین کی زندگی سے 11 سوال ہیں. ایسے ہم لوگ جہاں تک پہنچیں گے انشاءاللہ. امام حسن علیہ السلام کے بھی لکھوا دیں یا کل لکھوائیں؟ کل لکھواتے ہیں آپ کو امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پڑھ لیں گے اور تھوڑا امام حسن علیہ السلام کی زندگی سے ہم لکھوا دیں گے.
اور پیج نمبر اس لیے ہم نے لکھ دیا ہے کہ کبھی ہم بھی یعنی آپ کو بھی آسانی ہو اور ہمیں بھی آسانی ہو، جب ہم کاپی چیک کریں تو مراجعہ کرنے میں ہمیں کیا ہو، آسانی ہو. تو جب ہم نے کاپی اپنی بنائی وہ اسی طرح سے بنائی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں خدا حافظ. ٹھیک ہے.